گڈ ایوننگ. آپ سب کو آج کی بائبل اسٹڈی میں خوش آمدید. ایک ہفتے کے گیپ کے بعد ہم مل رہے ہیں، لیکن سلسلہ وہی ہے، مقدس پطرس رسول کا پہلا خط. اور پچھلی بائبل اسٹڈی میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اور پہلی 12 آیات پر ہم نے غور کیا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جس موضوع پر اپنی بائبل اسٹڈی کی تھی وہ تھا ایک ایماندار کا ماضی، حال اور مستقبل. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماضی میں تو خدا کا فضل ہم پر ہو چکا، ہم چنے گئے، ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے اور اس کا خون چھڑکے جانے سے ہم پاک کیے جا چکے ہیں. اور مستقبل میں ہمارے لیے ایک میراث رکھی ہے، جس کو پولس رسول افسیوں کے خط میں کہتا ہے آسمانی مقاموں میں ہمارے لیے میراث مقرر ہے، انہیریٹنس ہے. لیکن حال میں پطرس رسول کہتا ہے کہ تم طرح طرح کے دکھ اٹھاتے ہو. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ خط ان لوگوں کو لکھا گیا جو کہ ایذا رسانی کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی زاد بوم چھوڑ کر، اپنے شہر چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم 5 رومی صوبوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جو مغربی ترکی کا حصہ تھے، اس وقت کے ایشیا کوچک میں شامل تھے. اور خدا نے ان لوگوں کو بھی استعمال کیا کہ جب یہ واپس گئے تو انہوں نے جا کر وہاں پر کلیسیاؤں کی بنیاد رکھی. لیکن یہ آزمائے بھی جاتے رہے، یہ ستائے بھی جاتے رہے. اور بڑی خوبصورت آیت تھی 6 آیت، اس میں لکھے اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو غم زدہ، لیکن خوشی بھی مناتے ہو. اور یہ صرف ایماندار کر سکتا ہے، یہ صرف روح القدس کی قدرت سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے غم بھی ہمارے لیے خوشی کا، شادمانی کا باعث بن سکے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ حال اچھا نہیں ہے، لیکن مستقبل میں جلال رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، مستقبل میں ہمارے لیے میراث رکھی. اور اس نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کرنا ہے تو پرانے عہد کے نبیوں کو دیکھ لو. اور ہم نے عبرانیوں کے خط سے پڑھا تھا ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. اور وہ مسیح کی منادی کرتے رہے، مسیح کے آنے کی پیش گوئی کرتے رہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ مسیح کون ہے اور کس وقت آئے گا. کہ تمہارے لیے کرتے رہے، وہ تمہارے لیے دکھ اٹھاتے رہے. وہ تو ان کی طرف دیکھ لو. اگر تمہیں اپنے دکھ بڑے لگتے ہیں تو پھر ان نبیوں کی طرف دیکھ لو. اور پھر اس نے کہا کہ اس جلال کے لیے فرشتے بھی اس پر نظر کر، حالانکہ وہ خود جلالی ہیں، لیکن جو جلال تمہیں ملنے جا رہا ہے، جو یسوع کا جلال ہے، جو اس کے ساتھ اس کے ایمانداروں کو ملے گا، اس پر تو فرشتے بھی غور سے نظر کرنے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ وہ جلال ہوگا اتنا کہ وہ فرشتوں کے جلال سے بھی بڑا ہوگا. تو ڈھارس دے رہا ہے نا خدا کا بندہ ان لوگوں کو جو اذیتیں اٹھا رہے ہیں، جو مشکلات میں سے گزر رہے ہیں. آج ہم آگے چلیں گے، باب کا اگلا حصہ ہم دیکھیں گے. پہلا پطرس اس کا پہلا باب، اس کی 13ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے. اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی
بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ پولس رسول پطرس رسول یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نے ماضی میں بھی تم پر فضل کیا، حال میں بھی وہ تمہارے دکھوں میں، تمہاری تکلیفوں میں تم کو سنبھال رہا ہے، اور مستقبل میں اس نے تمہارے لیے ایک امید رکھ دی ہے۔ تو اس کے جواب میں اب تمہیں کیا کرنا ہے، یعنی اب پریکٹیکل کی طرف اب ہم آ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے جواب میں کس قسم کا رد عمل شو کرنا ہے۔ اور یہ جو پورا حوالہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا 13ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک، یہ صرف ایک آیت میں اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے 16ویں آیت، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ خدا کس چیز کی توقع کر رہا ہے؟ پاکیزگی کی، ہولینس کی توقع ہم سے کی جا رہی ہے۔ اب یہ بڑی ڈرانے والی چیز ہے، ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں، کمزور ہیں، گر جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خدا تو پاک ہے، اس کی تو صفت ہے، یہ اس کی ذات کا حصہ ہے پاک ہونا۔ اور ڈی اے کارسن کہتے ہیں کہ خدا کی پاکیزگی شاید اس کی سب سے بڑی صفت ہے۔ لیکن لفظ پاک کے معنی کو دیکھنا ہوگا ہمیں۔ پاک، مقدس ایک ہی معنی ہے دونوں الفاظ کے۔ مطلب کیا ہے؟ علیحدہ کیا ہوا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو کہا تھا تم میرے لیے ایک مقدس قوم ہو۔ قومیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے دنیا سے علیحدہ کر دیا کہ میرے جلال کا باعث بنو، دوسری قوموں کو مجھ تک لانے کا باعث بنو۔ جب خیمہ اجتماع لگ گیا بیابان میں، تو اب خیمے تو اور بھی بہت سارے تھے جس میں لوگ رہتے تھے، لیکن خیمہ اجتماع کو مقدس کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے رہنے کی جگہ تھی، وہ مقدس تھا، وہ دوسروں سے علیحدہ تھا۔ خدا بھی اسی لیے مقدس ہے، خدا بھی اس لیے پاک ہے کہ وہ ہم سے بہت بلند ہے، اس میں گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے، وہ ہم سے بہت بلند ہے۔ تو جو چیز علیحدہ کر دی جاتی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ اور خدا یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے پولس رسول، یہ آیت انہوں نے احبار کی کتاب سے لی۔ احبار کی کتاب اس کا 11واں باب، اس میں لکھا ہے، شاید 41 اور 42 ورسز ہیں، تم بھی قدوس ہو، مقدس ہو، کیونکہ میں قدوس ہوں، میں پاک ہوں۔ اب یہ دیکھیں، دوسرے مذاہب میں انسانوں کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے کہ آپ نے اس انسان کی طرح، کسی نبی کی طرح، کسی پیغمبر کی طرح، بدھا کی طرح، کسی کی طرح ہونا۔ بائبل کہتی ہے کہ ناقص کو کیوں اپنا رول ماڈل بنانا؟ اگر کوئی انسان ہے تو وہ تو میرے اور آپ کی طرح ناقص ہی ہوگا نا، کامل تو نہیں ہو سکتا۔ تو کامل کے ہوتے ہوئے
اگر ہم ناقص پر نظر رکھیں گے تو کیا ہم کامل ہو جائیں گے؟ نا؟ تو مسیح یسوع نے کیا کہا اپنے پہاڑی واز میں؟ متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 48ویں آیت، کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل. کیونکہ میں اگر کسی انسان کی طرح بننا چاہتا ہوں نا، تو اگر وہ سچ بولتا ہے تو میں کل کو اگر سچ بولنا شروع کر دوں گا تو میں تو بڑا خوش ہوں گا نا، میں اس جیسا ہو گیا، بات ختم ہو گئی، پہنچ گیا میں اپنی منزل پہ. لیکن جب ہم خدا کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے اور خدا کی طرف دیکھیں گے تو ہمیشہ کمی ہی نظر آئے گی اور ہماری جستجو پھر ہمیشہ جاری رہے گی. تو پطرس رسول یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک بنو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. اور میں نے کہا یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ احبار کی کتاب سے یہ آیت پطرس رسول نے لی. تو ہمارا آج کا موضوع ہے پاکیزگی، ہولینس. میں نے کہا یہ بڑا ڈرا دینے والا موضوع ہے، لوگ بھاگتے ہیں پاکیزگی سے. لیکن ایک مضمون اگر آپ کور ٹو کور بائبل میں دیکھیں گے وہ پاکیزگی ہے. کیونکہ پہلے ہم خدا کو دیکھتے ہیں جو پاک ہے، پھر ہم انسان کی ناپاکی کو دیکھتے ہیں، اور پھر مسیح کے وسیلے سے خدا نے اس ناپاک انسان کو پاک ٹھہرایا اور اپنے حضور میں کامل ہو کر کھڑا ہونے کے قابل بنا دیا. تو کیا ہے حکم؟ کیا ہے؟ پاک بنو. مقصد کیا ہے؟ علیحدہ. تمہیں خدا نے کسی خاص مقصد سے علیحدہ کیا ہے، تمہیں وہ مقصد پہچاننا ہے. یہاں پر ہم 15ویں آیت میں لکھا ہے نا، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں ایک پاک خدا نے ایک پاک بلاوے سے بلایا. تمہارا بلاوا بھی پاک ہے، تمہاری بلاہٹ بھی پاک ہے، اس لیے پاک ہونے کی ضرورت. اب یہ پیسو نہیں ہے نا کہ یہ خود بخود ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس نے کہا پاک بنو، بننا پڑے گا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک رات میں پاک ہو جائیں گے. یہ سلو اینڈ سٹیڈی پروسیس ہے، یہ آہستہ آہستہ چلنے والا پروسیس ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم پنکی باجی کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے جسٹیفیکیشن اور سینکٹیفیکیشن والا. سینکٹیفیکیشن ہماری تقدیس ہو رہی. سینکٹیفیکیشن کا مطلب ہے پاک کیا جانا. خدا سٹیپس میں ہمیں پاک کرتا ہے نا، ایک دم سے تو نہیں پاک کر دیتا. ہم پوری زندگی پاکیزگی کی طرف اپنا سفر جاری، یہ منزل نہیں ہے، یہ سفر ہے پاکیزگی جو کہ ہمیں پوری زندگی جاری رکھنا. تو سینکٹیفیکیشن کو بھی آگے 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے پوزیشنل سینکٹیفیکیشن. ٹھیک ہے، پوزیشنل کا کیا مطلب ہے کہ جب میں ایمان لے کے آیا، میں راست باز ٹھہرایا گیا اور میں اسی وقت پاک بھی ٹھہرا دیا گیا. ٹھیک ہے، پاک ہوا نہیں، پاک ٹھہرا دیا گیا. مجھے وہ سٹیٹس مل گیا، مجھے وہ پوزیشن مل گئی. اس کے بعد ساری زندگی میری پروگریسو سینکٹیفیکیشن ہو رہی ہے. میں دن بدن، قدم بقدم، روز بروز پاک کیا جا رہا ہوں. یہ پوزیشنل نہیں ہے، یہ پوزیشنل پہلی تھی کہ وہ تو مجھے سٹیٹس مل گیا نا. یہ ہے پروگریسو، بتدریج. ٹھیک ہے، بتدریج
میں پاک کیا جا رہا ہوں. اور تیسری سینکٹیفیکیشن ہے پرفیکٹ سینکٹیفیکیشن، کہ جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہم اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت ہماری سینکٹیفیکیشن مکمل ہو جائے گی، اس وقت ہم پوری طرح سے پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک میں پاک ٹھہرا دیا گیا، دوسرا میں پاک کیا جا رہا ہوں، اور تیسرا میں پاک ہو جاؤں گا جب خداوند یسوع مسیح مجھے لینے کے لیے آئیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی نے بڑی ایک مثال رکھی ہے جو شاید بہت اچھی نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے، کہ چلیں دو بہن بھائی ہیں یا دو بچے ہیں، ان میں سے ایک کے پاس ایک لالی پاپ ہے نا. اب لالی پاپ ایک ہے، جو دوسرا بچہ ہے اس کی بھی یہ خواہش ہے نا کہ میرے ساتھ شیئر کر لی جائے، لیکن جس بچے کے ہاتھ میں وہ لالی پاپ ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا. ایسے موقع پہ بچے کیا کرتے ہیں، اس کو چاروں طرف سے چاٹ لیتے ہیں نا اچھی طرح، کہ اب نہیں مانگے گا مجھ سے. جی، یا اس کو چاروں طرف سے لکھ کر لیں گے، چاٹ لیں گے، تاکہ اب تو وہ نہیں مانگے گا نا، اب تو ٹھیک ہے. یہ ہو گئی آپ کی پوزیشنلی وہ لالی پاپ اب اس کی ہو گئی. اب وہ دوسرا اسے نہیں مانگے گا کیونکہ اس نے اس کو چاروں طرف سے چاٹ لیا. اب وہ بچہ اب آہستہ آہستہ اس لالی پاپ کو کھانا شروع کرتا. ٹھیک ہے، ٹائم اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو وہ کھاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے وہ لالی پاپ. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی پروگریسو، ہے نا. اس نے پروگریسولی اس لالی پاپ کو اپنے لیے حاصل کر لیا. گریجول جی. اور اب کیا ہو گیا اس لالی پاپ کو، وہ اس کے بدن کا حصہ بن گئی. ٹھیک ہے، اب وہ مکمل طور پر اس کی ہو گئی. یہ ہماری کیا ہوگی، یہ ہماری پرفیکٹ سینکٹیفیکیشن. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا تھا مثال اتنی اچھی نہیں، لیکن اس سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ ہم نے پہلے کچھ حاصل کر لیا، پھر آہستہ آہستہ ہم اس میں سے گزرتے چلے گئے، پاک ہوتے چلے گئے، اور پھر کیا ہوا کہ یسوع کی آمد پر ہم مکمل طور پر پاک ٹھہرائے جائیں گے. یہ تو تھا تعارف ابھی، ہے نا جی. ہم نے جو باتیں دو دیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ کیوں پاک ہونا ہے ہمیں. ایک وجہ تو بتا دی، پہلی وجہ تو بالکل کلیئرلی لکھ دی پطرس رسول نے. ہمیں کیوں پاک ہونا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا بلانے والا خدا پاک ہے. وہ پاک ہے، اور کتنا پاک ہے کہ اس کی حضوری میں بدی ٹھہر نہیں سکتی. نبی کیا کہتا، اس کی نظر میں تو ہماری راست بازی بھی کیسی ہے، گندی تچیوں کی بات. تو ہم اپنی راست بازی سے تو اس کی حضوری میں آ ہی نہیں سکتے. صرف یہ ہے کہ وہ ہمیں پاک ہونے کے لیے بلا رہا ہے، ہم اسی میں پاک کیے جاتے ہیں. تو کیا کہا 15ویں آیت میں اور 16ویں آیت میں، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بن. یہ جو پروگریسو والا تھا نا، جو بیچ والا فیز میں نے آپ کو بتایا سینکٹیفیکیشن کا، آہستہ آہستہ اپنے سارے چال چلن میں پاک ہو جاؤ. میں نے کہا یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ کسی نے چھوا اور ہم پاک ہو گئے. یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے جس میں سے ہم سب گزرتے ہیں اور ہم پاک کیے جاتے ہیں. اور رول ماڈل کون ہے؟ خدا. ٹھیک ہے، خدا کی پاکیزگی کے معیار تک جاننا. ایون دیکھیں نا، پولس رسول کیا کہتے ہیں، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا. ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹ کس کی طرح سے بننا ہے ہمیں؟ خداوند یسوع مسیح کی طرح سے، اور ہمارے ایمان کے مطابق وہ خدا ہے. اس معیار تک ہم نے جانا.
اور پولس رسول بھی کہتے ہیں کوشش کرتے رہو تاکہ مسیح کے قد کے اندازہ تک بڑھ سکو. کس میں؟ پاکیزگی میں، کاملیت میں. اور آپ ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم آپ آگے چلتے. تو پہلی بات کیا ہے؟ کیوں ہم نے پاک ہونا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا بلانے والا خدا پاک ہے. دوسری بات 17ویں آیت دیکھیں. اور جب کہ تم باپ کہہ کر اسے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو. اس آیت میں خدا کے بارے میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک وہ باپ ہے اور دوسرا وہ جج ہے. ایک وہ باپ ہے اور دوسرا وہ منصف ہے، جج ہے. اب باپ کے لیے تو بچے کے لیے تو باپ شفقت کا گڑھ ہے نا، محبت کا گڑھ ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ باپ کی گود میں چڑھتا ہے، جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے باپ کے کندھوں پر چڑھتا ہے، باپ اس کو چلنا سکھاتا ہے، اور یوں بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اور کوئی بچہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم نہیں ہوتا، محبت سے محروم نہیں ہوتا. تو ایک طرف تو پطرس رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے، لیکن جیسے کہ وہ محاورہ ہے نا کہ کھلانا سونے کا نوالا اور دیکھنا شیر کی آنکھ سے، اور اچھے باپ ایسا ہی کرتے ہیں. تو خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ باپ بھی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھ لو کہ وہ پھر وہ منصف بھی ہے، اور وہ ایک دفعہ انصاف کرے گا. اور کیسے انصاف کرے گا؟ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مجھے باپ کہتا رہا، کیونکہ وہ طرفداری تو کر ہی نہیں سکتا نا. وہ تو عدل کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ طرفداری نہیں کر سکتا. تو جب وہ انصاف کرے گا تو پھر طرفداری نہیں ہوگی، پھر کسی قسم کا کوئی فیور نہیں ملنے کا. پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ تو میرا باپ ہے شاید مجھے بخش دے گا. جب خدا ججمنٹ کرے گا، جب خدا انصاف کرے گا تو پھر وہ بغیر طرفداری کے ساتھ ہوگا. کوئی نیپوٹزم وہاں پر نہیں چلنے والا. تو پہلی وجہ کیا ہے کہ خدا پاک ہے. کیوں ہم نے پاک بننا ہے؟ وہ خود پاک ہے. دوسرا وہ منصف ہے، اور اس نے ایک دن ہم سے پوچھنا، اس پاکیزگی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور پھر وہاں کسی قسم کی طرفداری نہیں ہوگی. اور پھر آپ آگے دیکھیے 18ویں اور 19ویں آیات کو. کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. تیسری بات کیا ہے؟ کیوں پاک بننا ہے؟ اس لیے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو. قیمت دے کے خریدا گیا ہے. اور یہ ہمارے لیے تو بات کوئی بہت بڑی نہیں لگتی، لیکن جو پطرس کے پہلے سننے والے تھے، پڑھنے والے تھے، ان کو معلوم تھا کہ غلامی کیا ہوتی ہے. کیونکہ اگر ان میں سے کسی نے غلامی گزاری نہیں بھی تھی، انہوں نے غلاموں کو دیکھا تھا کہ کیسے منڈی لگتی تھی اور غلام اور لونڈیاں بیچے جاتے تھے، اور جو زیادہ بولی لگاتا تھا اس کے نام وہ غلام ہو جایا کرتا تھا. تو یہاں پر وہی کانسیپٹ ہے کہ تم قیمت دے کر خریدے گئے. ٹھیک ہے، تمہاری قیمت دینی پڑی ہے خدا کو، کیونکہ اپنی طاقت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے تم راست باز نہیں ٹھہر سکتے تھے. تمہاری قیمت چکائی گئی ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر پطرس؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا
نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی. اور یہ ثبوت ہے کہ یہ صرف یہودیوں کو نہیں لکھا گیا تھا یہ خط. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے. یہ پوری کلیسیا کو لکھا گیا کیونکہ جہاں نکمے چال چلن کی بات آتی ہے یہاں پر یونانی ذہن میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتے تھے. یہودی تو پہلے سے خدا کو جانتے تھے نا. تو نکما چال چلن جہاں پر بھی رسولوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یونانیوں سے مخاطب تھے. تو یہاں پر وہ پوری کلیسیا سے بات کر رہے ہیں. تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی. کیا سونا سونے چاندی سے یا کیا؟ غلام کس چیز سے خریدے جاتے تھے؟ پیسے دے کے. اور پیسے سکے جو تھے وہ دھاتوں کے ہی بنے ہوتے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سونا اور چاندی فانی چیزیں؟ پشتوں تک چلتی ہیں نا زیور. یہ جی وہ میری پردادی کا تھا اس نے میری دادی کو دیا, میری دادی نے اپنی بہو کو دیا, اب یہ چلے گا میں اپنی بیٹی کو دوں گی, وہ آگے اپنی بیٹی کو دے گی. کیا سونا اور چاندی فانی؟ میرا خیال ہے جتنی چیزیں جو کریٹ ہوئی ہیں ہے نا جو تخلیق ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ امپیرشبل یہ چیز ہے نا. سونا سنبھال کے رکھتے خراب ہوگا نہیں ہوگا. وہی حال چاندی کا ہے نا. تو کیوں کہہ رہے ہیں پترس ان کو فانی؟ یہ ہیکل میں بھی تو سکے دیے جاتے تھے. وہ فرق چیز ہے, وہ بالکل فرق. جس کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہے وہ جی ایگزیکٹلی وہ جس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہا ہے میچ کر رہا ہے وہ چیز اس کے مقابلے میں سونا اور چاندی جو ہیں وہ فانی ہے. ٹھیک ہے. سونا تو ادھر بھی نظر آئے گا, وہ بنیادوں میں پڑا ہوا ہے آسمانی شہر یروشلم کے ہے نا. سونا تو وہاں پر بھی ہوگا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر پیسہ ہے ہم اپنی آزادی خرید سکتے ہیں, ہم اپنے لیے نجات خرید سکتے ہیں. دیکھیں اوائل کلیسیا میں کیا ہوا. جو فادرز تھے جو پوپس تھے انہوں نے کیا حکم جاری کیا کہ جو اتنے پیسے دے دے گا چرچ کو اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا آسمان کی بادشاہی کا. تو سونے چاندی سے مراد یہاں پر پیسہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نجات جو ہے نا وہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. ساری چیزیں اس ایک چیز کے سامنے ہیچ ہے. اگر ایک طرف یسوع کا خون رکھ دیا جائے اور دوسری طرف اس دنیا کی ساری چیزیں رکھ دی جائیں تو وہ سب اس کے سامنے فانی ہیں, صرف وہ ایک ہے جو غیر فانی. اس نے ہمارا فدیہ دیا. فدیہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ فدیہ کس کا دیا جاتا تھا؟ فدیہ غلام کا دیا جاتا. جو بھی قیمت ٹھہرائی جاتی تھی کسی غلام کو آزاد کروانا ہے اس کے لیے فدیہ دیا جاتا, ریڈیم کرانا پڑتا تھا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ سونے چاندی سے سونا چاندی بھی اس خون کے سامنے ہیچ ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. شرط کیا تھی؟ کہ اگر گناہ سے کوئی چھڑائے گا, کوئی جانور بھی چھڑائے گا, وہ بے عیب اور بے داغ ہونا چاہیے, اسپاٹلیس اینڈ بلیملیس. تو کیا ہے اس دنیا میں کوئی راست باز تھا کہ وہ ہمارا فدیہ دے دیتا؟ نہیں تھا نا. تو خدا کو خود آنا پڑا, بیٹے کو جسم دے کر بھیجنا پڑا تاکہ وہ راست بازی کی حالت میں ہمارا فدیہ دے اور اس فدیے کے وسیلے سے ہماری خلاصی.
میں نے کہا یہ باتیں شاید ہمارے لیے اتنا معنی نہیں رکھتی جتنے اس زمانے کے لوگوں کے لیے معنی رکھتی ہوں گی، کیونکہ وہ یا تو غلامی بھگت چکے تھے یا انہوں نے غلاموں کو دیکھا، ان کو معلوم تھا کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ اور پطرس رسول اسی چیز کو سامنے رکھ کر گناہ کی غلامی کی بات کرتے ہیں۔ وہ گناہ کی غلامی کی بات کرتے ہیں کہ ہم گناہ کی غلامی میں بھی رہے، اور اس گناہ کی غلامی سے ہمیں چھڑایا گیا خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں پاک بنو؟ پہلی بات خدا پاک ہے، دوسرا خدا نے تمہارا انصاف کرنا ہے، تیسرا تم اپنے نہیں ہو، ہے نا؟ پولس رسول تو یہ کہتے ہیں تم اپنے نہیں ہو بلکہ قیمت سے خریدے گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک اور بات، کیوں ہمیں پاک ہونا ہے، اس کے لیے 23ویں آیت دیکھیں، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں، ہم اب پرانے نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اب اس کو چھوڑ دو۔ Why? Because you have been born again۔ اور کیسے پیدا ہوئے ہیں نئے سرے سے؟ اس کی وجہ بھی بتا دی، کیا ہوا؟ کس کے وسیلے سے پیدا ہوئے؟ پھر فانی اور غیر فانی بات آ گئی، اس نے کہا فانی تخم سے نہیں، ہے نا؟ جو ہماری جسمانی پیدائش ہے وہ فانی تخم سے، وہ ہمارے باپ کے تخم سے ہے نا، وہ فانی ہے، ایک دن یہ جسم ختم ہو جانا، وہ فانی تخم ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ جب تک وہ دوبارہ زندہ نہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب تم دوسری پیدائش، نئی پیدائش، روحانی پیدائش حاصل کر چکے ہو، اور یہاں پر تخم کیا ہے؟ خدا کا کلام، ٹھیک ہے؟ ہم خدا کے کلام سے نئے سرے سے پیدا، اور یہ بڑی کنسسٹنٹ تعلیم ہے خدا کے کلام کی۔ یسوع نے جہاں پہلی دفعہ نئی پیدائش کی بات کی، اس نے کہا روح اور پانی سے، ہے نا؟ پانی اور روح سے پیدا ہونا۔ نئی پیدائش کیا ہے؟ پانی اور روح سے۔ اور میں نے آپ کو وہاں پر بھی بتایا تھا کہ پانی کا مطلب یہاں پر خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ پھر افسیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں کلام سے غسل دے کر، اپنی دلہن کو، کلیسیا کو کلام سے غسل دے کر پاک کیا تاکہ وہ ایک غیر فانی ہو جائے۔ پطرس تو بالکل اس بات میں کلیئر ہیں کہ نئی پیدائش اگر ہوگی تو خدا کے پاک کلام سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ ہے۔ جب کچھ نہیں تھا، میں پیدائش پہلے باپ کی بات کر رہا ہوں، جب کچھ نہیں تھا سب چیزیں کس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نئے سرے سے کوئی کلام کے بغیر پیدا ہو جائے؟ ہو نہیں سکتا۔ تخلیق کے لیے خدا کا کلام ضروری، اور جب خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے، خدا کا کلام سنا جاتا ہے، پھر وہ چوٹ کرتا ہے نا یہاں، اور پھر پاک روح جو ہے وہ پھر ہمیں مسیح کے قدموں تک لے کر جاتا ہے۔ تو جو یسوع نے کہا تھا پانی اور روح، تو خدا کا کلام اور خدا کا روح مل کر ہمیں نئی پیدائش کے تجربے میں سے گزار۔ تخم
جو ہے جو بیسس ہے ہماری نئی پیدائش کی وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام. خدا کا کلام کنوکٹ کرتا ہے, خدا کا کلام قصوروار ٹھہراتا ہے نا. پطرس جب کھڑا ہوا پینتیکوست کے دن تو کیا کہا اس نے؟ وہ تو اپنی قدرت, وہ تو ایک قدرت والا نبی تھا نا, لیکن تم نے اسے مار ڈالا. خدا کا روح بول رہا ہے نا, لیکن کلام ہے. یہاں جا کر لگا جی اب کیا کریں؟ ایمان لے آؤ, بپتسمہ لے لو, نجات پالو. اور یہی ہوا. 3000 لوگ اس دن خدا کی کلیسیا کی بنیاد پڑ گئی 3000 لوگوں کے وسیلے سے. تو کلام کے بغیر نہیں, روح کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, روح لے کر جاتا ہے مسیح کے قدموں میں, لیکن قصوروار کون ٹھہراتا ہے؟ خدا کا کلام. اور پھر وہ یسایہ کی آیتیں یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں. چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے, لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا. رہنا کس نے ہے بعد میں؟ وہ کہہ رہا نا سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ جسم بھی ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اگر کلام کے وسیلے سے نئی پیدائش کے تجربے سے گزر چکے ہیں تو پھر امید ہے کہ ہمارے پاس ایک نئی زندگی ہوگی, ادروائز سب کچھ ختم ہو جائے. تو 4 وجوہات ہیں جو پطرس یہاں پر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں پاکیزگی کی. کیوں پاک ہونا ہے؟ خدا پاک ہے, خدا ہمارا منصف ہے, ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں, ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں. اس وجہ سے ہمیں پاک ہونا ہے. اپنا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس کو چھوڑنا ہے. اب کیسے ہے نا, یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال. ہاؤ, کیسے پاک ہونا ہے؟ میں نے کہا ڈرانے والا سبجیکٹ ہے یہ, ڈرانے والا مضمون ہے. پندرہویں آیت دیکھیں. بلکہ نہیں 13ویں آیت دیکھیں. اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے, اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو. 2 باتیں ہیں یہاں پر. کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے پطرس یہاں پر؟ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا پاکیزگی کوئی پیسے و عمل نہیں ہے کہ خود بخود ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. ایکٹیو ہے بالکل. اور کیسے کرنی ہے؟ وہ کہتا ہے اپنی عقل کی کمر باندھ کر. دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ جبہ پہنتے تھے نا, اس زمانے میں, یسوع کے زمانے میں. آج بھی عربی پہنتے ہیں, لیکن اس لباس میں تیز چلنا, بھاگنا, لڑنا بڑا مشکل ہوتا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ کمر بند ہوتا تھا پٹکا کمر پہ. اگر انہوں نے بھاگنا ہوتا تھا تو وہ اپنے اس کو اڑس لیتے تھے اس کے اندر, کمر بند کے اندر, تاکہ بھاگنے میں پرابلم نہ ہو. وہ کہہ رہا ہے, وہ وہاں سے اس بات کو اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی عقل کی کمر باندھ لو. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی عقل کو پہلے خدا کے تابع کر لو. پاک ہونا ہے تو اپنے تھاٹ پروسیسز کو خدا کے حوالے کر دو, کیونکہ ساری بات یہیں سے شروع ہوتی ہے.
تو مسیح بھی پہاڑی باز میں کہتے ہیں نا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کے لائے تو بہتر ہے نا. تو جو چیز آنکھ سے شروع ہوتی ہے وہ ذہن میں جاتی ہے, ذہن میں تصویر بناتی ہے, پھر وہ جسم میں آتی ہے اور پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, اپنی عقل کو خدا کے تابع کر دو اور ہوشیار ہو کر. جو لفظ ہے وہ وہی ہے جو ہم پچھلے کچھ خطوط میں دیکھ چکے ہیں, سوبر. اور سوبر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو پینے پلانے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ نا, کہ بالکل چھک نہ جائے ہے نا, اعتدال کے ساتھ پیے. تو اس اعتدال کو پھر یہاں پر روحانی معنوں میں استعمال. بھی سوبر کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی رکھو, ٹھیک ہے, بہک نہ جاؤ, خواہشات میں بہک نہ جاؤ, نشہ بازی میں بہک نہ جاؤ, کسی بھی چیز میں بہک نہ جاؤ, بلکہ اپنے اوپر کنٹرول. ٹھیک ہے, تو اپنی یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, اپنے جو عقل ہے, اپنے تھاٹ پروسیسز ہیں, ان کو خدا کے تابع کر دو تاکہ تمہارے عمل بھی خدا کے تابع ہو جائے, تب جا کر ہم پاک بن سکیں. تو یہ وہ پہلی بات ہے کہ ہم نے کوشش کرنی, یہ خود بخود نہیں ہوگا. پاکیزگی کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات, اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو. کیا کہا تھا پہلے, نکما چال چلن چھوڑ دو, باپ دادا سے جو چلا آتا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, اپنے جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشات. ٹھیک ہے, فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو, اپنے ماضی سے اپنا پیچھا چھڑا لو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پولس رسول کیا کہتا ہے, میں سب کچھ تھا, فلپیوں کے خط میں نا, بنیامین کے قبیلے سے تھا, عبرانیوں کا عبرانی تھا, 8ویں دن میرا ختنہ ہوا, شریعت کے اعتبار سے میں راست باز تھا, سب کچھ تھا. لیکن اب کیا, ان چیزوں کو میں کیا سمجھتا ہوں, کوڑا. ٹھیک ہے, کوڑا. اور اب کیا کرتا ہوں, دوڑا ہوا نشان کی طرف چلا جاتا. ٹھیک ہے, کیا کیا اس نے, اپنے ماضی سے ناتا توڑ دی. انہوں نے کہا یہ چیزیں اب میرے کسی کام کی نہیں ہیں. اب کیا ہے, کیا کروں کہ کسی طرح سے کاملیت کی منزل پر, نشان کی طرف, خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھ کر اس کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں تاکہ مسیح میں کاملیت حاصل کر لوں نا. کیا کیا, ماضی سے پیچھا چھڑایا, آگے کی طرف دیکھ رہا. بہت بڑا پرابلم ہوتا. کئی دفعہ ہمیں لوگوں کو بپتسمے دینے کی بڑی جلدی ہوتی ہے, اور ہم ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ اب وہ چیزیں مر گئیں, تمہارے ساتھ دفن ہو گئیں تمہارے بپتسمے میں. اب جب تم اٹھے ہو تو ایک نئی مخلوق بن کر اٹھے. ٹھیک ہے, میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں رضوانہ کو, باقی لوگوں کو یاد آ جائے گی. دیکھیں, جب جسمانی پیدائش ہوتی ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش اس کی اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب اس کی ناف کاٹ دی جائے. اگر ناف نہیں کاٹی جائے گی تو کیا ہوگا, بچے کے لیے بھی خطرناک ہے اور ماں کے لیے بھی خطرناک. تو جب ناف کاٹ دی جاتی ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا میں جس میں یہ 9 مہینے رہا ہے, اب اس سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ اس دنیا کو چھوڑ کر اب ایک نئی دنیا میں آ گیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے تو ہیں ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے, ہم اپنی نافیں نہیں کٹواتے.
تو ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، ادھر بھی سلام ادھر بھی سلام، ٹھیک ہے. اور اس لیے زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آتی. ناف کٹوانا بہت ضروری، جب تک نہیں کٹے گی کوئی فائدہ نہیں. لاکھ نعرے لگاتے رہے میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا، کیا ہوا؟ یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں کیا ہوا؟ گوروں نے بپتسمے دیتے رہے، نافیں نہیں کاٹی. آج بھی گھروں میں دیکھ لیں دیے جلائے جاتے ہیں، مردوں کی تصویروں کے سامنے کھانے رکھے جاتے ہیں، مردوں کی تصویروں کو ہار پہنائے جاتے ہیں. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ وہ پچھلے چال چلن سے پیچھا نہیں چھڑوایا. تو اگر نہیں چھڑوائیں گے تو وہ تو آپ کو پیچھے کھینچتی رہیں گی نا وہ چیزیں، پھر آپ آگے نہیں بھاگ سکتے. تو پولوس کیا کہتا ہے؟ وہ سب کیا ہو گیا؟ کوڑا ہو گیا پیچھے. اب وہ چیز میرے راستے میں نہیں آ سکتی، مجھے اب جانا ہے، آگے جانا ہے. نہیں تو جو کہتا ہے میں شریعت کے اعتبار سے راست باز تھا، یہودیوں کا یہودی تھا، کیا وہ غیر قوموں میں انجیل سنانے جاتا؟ کبھی بھی نہیں، اگر اس نے اپنی ناف نہ کٹوائی ہو. ہم دونوں دنیاؤں میں کے ساتھ ہے نا. کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ ہاں جی، یہوہ کو بھی سجدہ اور بال کو بھی سجدہ اور استرات کو بھی سجدہ. تو آج ہم میں سے بہت ساروں کی زندگیاں ایسی ہیں. ہم ادھر بھی ادھر بھی، چلو پیری فقیری بھی چل رہی ہے، داغا تعویذ بھی چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نئے سرے سے پیدا ہو. تو کیسے کرنا ہے؟ پہلے کوشش کر کے، اپنی عقل کو، اپنے اعمال کو خدا کے تابع کر کے. دوسری بات کیا کی اس نے؟ ماضی سے پیچھا. اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ. نکما چال چلن ہے نا، نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس کو چھوڑو. یو ہیو بین بورن اگین، آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں 17ویں آیت کے آخری حصے میں، اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزار. ابھی مسافرت یہاں پر 2 طرح سے استعمال ہو سکتا ہے نا، نوانس ہے یہاں پر. ایک تو یہ چونکہ یہ مسافروں کو لکھا گیا یہ خط، تو ان کو کیا کہہ رہا ہے پولس، پطرس، میرے منہ سے بار بار پولس نکلتا ہے. پطرس ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم ابھی مسافر ہو نا، اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے خاندانوں سے دور ہو، تو یہ زمانہ بھی خوف کے ساتھ گزارو. لیکن دوسری طرف ہم سب مسافر ہیں، ہمارا اصل وطن تو کہیں اور ہے نا، ہم یہاں پر مسافر ہیں. وہ کہتا ہے یہ عرصہ خوف میں گزارو. اور کیوں خوف میں گزارو؟ اس سے پہلے جو بات لکھی ہے، کیونکہ خدا بغیر طرفداری کے انصاف کرتا. اب یہ وہ والا خوف نہیں ہے کہ ہم ڈنڈے کے خوف سے یہ کریں، یہ محبت والا خوف ہے کہ ہاں اس کو ہم باپ مانتے ہوئے اس کے تابع دار رہیں اور اس کے خوف میں رہیں. تو تیسری بات کیا ہو گئی؟ اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو. اور پھر 22ویں آیت میں، چونکہ تم نے حق کی تابع داری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اسی لیے دل و جان سے آپس میں بہت ہے نا، بہت محبت ہے. ٹھیک ہے، خود تو ہم پہلے ساری باتیں اپنی ذات کے بارے میں تھیں، اب دوسروں کے لیے بھائیوں سے بے ریا محبت، بہت محبت رکھو. ہم علیحدہ کر دیے گئے، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے. دیکھیں یسوع نے بڑی خوبصورت بات کی تھی یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں، بلکہ 15ویں باب میں، کہ تم آپس میں محبت رکھو. میں ایک نیا حکم تمہیں دیتا ہوں، نیا حکم دیتا ہوں کہ آپس میں ویسی ہی محبت رکھو جیسی میں نے تم سے رکھی.
اور کیوں محبت رکھو؟ دشمنی رکھنے کے لیے دنیا بڑی ہے نا. انہوں نے کہا دنیا تم سے عداوت رکھے گی، دنیا تم سے دشمنی رکھے گی، نفرت رکھے گی، تو ایک وقت میں ایک ہی دشمنی پالنا ہے نا. اگر اپنے بھائی کو بھی اپنا دشمن بنا لیا تو پھر کہاں کے رہو گے؟ ہے نا. انہوں نے کہا کہ جب انسان کی دشمنداری ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے دوست اکٹھے کرتا، تو ایک دوسرے سے تو کم از کم محبت رکھ لو. وہی بات یہاں پر پطرس رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں کی چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا، یعنی پاکیزگی کس چیز سے ظاہر ہوگی؟ بے ریا محبت سے. اور بے ریا محبت کون کرتا ہے؟ انسان نہیں کر سکتا، خدا کرتا. وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، وہ اپنے می کو راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر برساتا ہے. اس کو صلے کی امید نہیں ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آئے گا، یہ بندہ میرے پاس نہیں آئے گا. بے ریا محبت یعنی بغیر کسی صلہ طلب کیے ہوئے محبت. اور بڑا کلیئر ہے نا، ٹیکسٹ بالکل کلیئر ہے. بے ریا محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب ہم پاک کیے جائیں گے نا. پاکیزگی جو ہے وہ ظاہر کیسے ہوگی؟ بے ریا محبت سے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب اپنے بھائیوں سے بہت محبت، کیونکہ جس دن بے ریا محبت رکھنے کے قابل ہو گئے نا، تو یسوع نے کہا پھر تم اپنے آسمانی باپ کے بیٹے ٹھہرو گے. تم کیا کرتے ہو؟ تم صرف انہی کو سلام کرتے ہو جو تمہیں سلام کرتے ہیں، تم صرف ان کا بھلا چاہتے ہو جو تمہارا بھلا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایسے تو نہیں، پھر تو نہیں بن سکتے فرزند، ہے نا. فرزند کیسے بنو گے؟ کہ پھر اس کی طرح کہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے اور اپنا می راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر برسا. جب یہ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تب اپنے آسمانی باپ کے فرزند ٹھہرو گے. تو تلقین کیا ہے؟ پاک بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. جب پاک ہوگے تو پھر خود بخود اندر سے وہ بغیر صلے والی محبت نکلے گی. ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے پاکیزگی کو دیکھا. کیوں پاک بننا ہے؟ اس لیے کہ آسمانی باپ پاک ہے. یہ بلاہٹ ہے ہماری، میری، آپ کی، ہم سب کی. دوسرا، کیوں پاک بننا ہے؟ پہلی بات وہی کہ ہمارا خدا پاک ہے. دوسرا، وہ بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے نا، منصف ہے. پھر ہم قیمت سے خریدے، ہمیں ہمارے لیے قیمت دے دی گئی ہے. اور غلام کے پاس یہ لبرٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی چلا سکے. ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. اور کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ فانی تخم سے نہیں بلکہ خدا کے لا فانی غیر فانی کلام سے. پھر پاکیزگی کیسے؟ جی، کوشش کر کے، عقل کے کمر باندھ کے اور ہوشیار ہو کر. پھر بریک اوے فرام یور پاس. ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنی مسافرت کا زمانہ خوف سے گزارو. اور آخر میں وہ کہتا ہے آپس میں بہت محبت رکھو، انکنڈیشنل، بالکل بے ریا، بے لوث، بغیر کسی صلے کے امید کے انکنڈیشنل محبت. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.